साथ ही साथ मैं फरहान भाई से गुजारिश करूंगा कि वो सदर जलसा अलहाज अंसार साहब का जो एक गुल उनकी खिदमत में पेश करके इस्तकबाल करें और फरहान भाई से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर ही रुक जाए। अगर हम इसको नहीं रखते हैं तो आखिरत में हमारी कामयाबी का कोई दामन नहीं। इसी तरीके से शहर मुजावर में मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन ने 8वीं और 9वीं जमात के तलबा व तालिबात के लिए एक सीरत क्विज मुनक़िद किया। ये सीरत क्विज के लिए बच्चों को एक हफ्ता पहले एक सिलेबस बुक दी गई थी जो उर्दू के अंदर थी। 24-25 सफ़हात की एक बुक थी जिसका बच्चों ने बगौर मुताला किया और अल्हम्दुलिल्लाह इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की। साथ ही साथ हमारे मुस्लिम इदारों से जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं हमने इनके लिए सहूलत की थी कि रोमन उर्दू का हमने इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ये स्कूल के तलबा और तालिबात ने भी इस सीरत क्विज इम्तिहान के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल की। इसके साथ ही साथ मैं अलीगढ़ उर्दू स्कूल के मैनेजमेंट और तमाम असातिज़ा का और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमको इस मौके के लिए उन्होंने हमेशा हमारे लिए दस्तयाब रहे और हमको ये स्कूल और हमारा ताउन करते रहे। इस प्रोग्राम के ताल्लुक से मैं आपको बात बता दूँ, हमारे दरमियान चीफ गेस्ट की हैसियत से मुकर्रिर ख़ुसूसी की हैसियत से मौलाना जमील सिद्दीकी साहब लखनऊ से तशरीफ़ लाए हैं। मौलाना जमील सिद्दीकी साहब बड़े अकादरी और बड़े उलमा से इस्तिफ़ादा हासिल किया है। मौलाना अली नज़मी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मंजूर रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मंजूर नमानी रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना उसका नाम काफ़ी नुमाया है पूरे हिंदुस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह हम मौलाना को सुनेंगे और हम इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बात बताना चलूँ कि मौलाना के तकरीर के बाद हम तक़सीम इनामात वाला मामला रखेंगे और मौलाना की तकरीर के बाद सदारती खुतबा होगा। सदारती खुतबे के बाद तक़सीम इनामात का जो है वो आप जिस चीज़ के लिए आए हैं इंशाअल्लाह वो मामला किया जाएगा। साथ ही साथ पीछे वॉशरूम वगैरह अवेलेबल है। इस बैनर के लास्ट में एक इमारत आपको नज़र आ रही है। ये मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन के ज़रिए तामीर किए जा रहे अस्पताल, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ये इमारत का एक नक्शा है, आप देख रहे हैं। ये 6 मंजिला इमारत में से अब तक के अल्हम्दुलिल्लाह 3 मंजिला इमारत मुकम्मल हो चुकी है। अभी फ़िलहाल उसकी फिनिशिंग वर्क का मरहला शुरू है। वॉल टाइल्स है, फ्लोरिंग है और ये इक्विपमेंट वगैरह का मरहला उसके बाद आएगा। तो ये मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन की सबसे बड़ी और सबसे अहम सरगर्मी है। मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन 2021-22 से जो है बनाई गई, बहुत ही अकरेजी के साथ जो है इसमें नुमाइंदे का इंतखाब किया गया और एक ही जहन और एक साथ काम करने के जज्बा रखने वाले और इनसे जुड़ने वाले तमाम लोग, उनका एक जमे गफीर जो है मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन का नाम है। हमने ज़कात फाउंडेशन, मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन के जरिए एक ज़कात अकाउंट अलग है जिसका ज़कात का जो पैसा है वो अस्पताल की तामीर में हरगिज़ भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ज़कात मुस्तहिकीन का हक है। कुरान मजीद में ज़कात को तकसीम, बहुत सारे वीडियोस और क्लिप्स इनके सोशल मीडिया पर भी मौजूद है जिससे आप इस्तेफादा उठा सकते हैं कि बड़ी सादगी से, बड़े नज़ाकत से इस तरह दिल में इनकी बात उतरती कि अल्हम्दुलिल्लाह दिल खुश हो जाता। तो मैं इस शेर के साथ, इस दुआइया शेर के साथ आपको दावत सुखन दूंगा। ये इल्तिजा है, करम तू अगर करे वो बात तेरे जुबान पर जो दिल पर असर करे। जी मुनासिब अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وصحابه الطاهرين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. گرامی قدر صدر مجلس، محترم مہمانان گرامی اور اس خوبصورت پروگرام کے تمام منتظمین اور یہاں موجود تمام ساتھیوں کا میں اس پہلو سے بھی آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ ایک ایسے دور میں جب یہ امت چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے، نظریاتی طور پر، تہذیبی طور پر، معاشرتی اور سماجی اور سیاسی طور پر، ایسے میں بہرحال یہ ایک زندگی کی علامت ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اسوے کے حوالے سے اپنی موجودگی کو یہاں درج کراتے ہیں۔ میں قریب 100 سال پہلے کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اندلس کے، جو ہمارے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، ہماری بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں، ایک تو یہ کہ ان مدرسوں کو مدرسہ رہنے دینا، یعنی یہ جو نئی نسلوں کو دین سے جوڑنے کے جو تمہارے مراکز ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو مردہ نہ ہونے دینا، ان مدرسوں کو مدرسہ رہنے دینا۔ اگر یہ مدرسے نہ رہے تو خدا کی قسم میں غرناطہ اور الحمرہ کے کھنڈرات دیکھ کے آ رہا ہوں اندلس میں، اگر یہ مدرسے نہ رہے، اگر یہ نئی نسلوں کو دین سے جوڑنے اور ان کے کردار سازی کے یہ سینٹرز نہ رہے، تو اس ملک میں بھی تمہارے آثار و باقیات کے طور پر لال قلعے اور آگرے کے کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں رہے۔ دوسری بات انہوں نے بہت عجیب و غریب کہی، اور انہوں نے کہا میں تم سے دوسری باتیں کہنی چاہتا ہوں کہ اپنے کو اور اپنی نئی نسلوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ یعنی اسکول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ اور اسوے کی چوکھٹ سے جوڑے رہنا۔ اگر اس میں تم کامیاب ہو گئے تو تمہارے دشمن اپنا سر پٹک پٹک کے ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تم کو نہیں مٹا سکتے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کے اس جلسے میں میں کہیں نہ کہیں محسوس کر رہا ہوں۔ اور ہمارے جو فاؤنڈیشن کا تذکرہ آیا، میں تو صدر مجلس سے اپنی حیرت کا اظہار کر چکا ہوں کہ بھساول جیسا میں جانتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے، لیکن وہاں کے یہ لوگ جو بہت زیادہ بلینر اور ملینر نہیں ہیں، وہ لوگ اپنی مخلصانہ کاوشوں سے کچھ بہت اچھے کام انجام دے رہے ہیں۔ اور اس میں جو بھی کام آپ انجام دے رہے ہیں، اس میں میرے نزدیک سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ امت مسلمہ کی اس نئی نسل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ ہمارا حال جو ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کر دوں، لکھنؤ میں رہتا ہوں ایک عرصے سے، ہم لوگ بچوں کے لیے اسلامک کلاسز چلاتے ہیں۔ میں نے اس کا ایک نصاب بھی ترتیب دیا ہے، لیٹ اس لرن دین، آئیے دین سیکھیں کے نام سے۔ 40 کلاسز ہیں اس میں۔ ایک بار وہ کلاسز چلا رہے تھے ہم لوگ انگریزی میں، اس کالج کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بچے یہ اردو اور ہندی نہیں سمجھ پائیں گے، سب انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، تو انگلش میڈیم میں اللہ کے نبی کی سیرت کے کلاسز چل رہے ہیں۔ کئی بچے آبیدہ ہو گئے، لیکن جیسے پروگرام ختم ہوا ایک لڑکا کھڑا ہوا، اس نے کہا سر اگین اینڈ اگین یو آر ریپیٹنگ دا نیم آف محمد، بٹ ہو از دس محمد؟ آپ بار بار تقریر میں محمد کا نام لے رہے ہیں، تو محمد کون؟ آپ مجھے کہنے دیجئے، اگر ہمارا 17, 18, 19 سال کا لڑکا یہ نہیں جانتا ہے کہ محمد کون تھے، تو ہمیں مٹانے کے لیے کسی بمبارڈنگ کی ضرورت ہے۔ اپنی اس بدنصیبی کی وجہ سے ہم خود ہی مٹ جائیں گے۔ اقبال نے بہت عجیب و غریب بات کہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا۔
کہ گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. فارسی میں اقبال کا ایک عجیب و غریب نعت کا شعر ہے. اب فارسی تو ذرا آپ سمجھ نہیں پائیں گے عام طور سے لوگ. اقبال نے کہا در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماں زنام مصطفیٰ. مسلمان کے دل میں مصطفیٰ مقام کیا کرتے ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرا کرتے ہیں مسلمان کے دل میں. اور ہماری آبرو تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وابستہ جڑی ہوئی. پھر اگلا شعر عجیب و غریب ہے. کعب و ریا ممنون خواب راہکش تخت کسرا زیر پائے امتش. ایک تصویر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ ہے کہ آپ بوریے پہ آرام کر رہے ہیں اور بوریا اس بات پہ گدگد ہے، بہت ہی خوش ہے کہ دونوں جہان کے سردار میرے اوپر سو رہے ہیں. اور دوسری تصویر یہ ہے کہ کسرا کا تخت آپ کے غلاموں کے ٹھوکروں میں. میں بہت ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنی اس زندگی کا ثبوت دیتے رہنا چاہیے. دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ. میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں آپ سے کچھ بنیادی باتیں خاص کر کے جو ہمارے بچے ہیں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ زمین جہاں ہمارا اللہ تعالیٰ کا بہت چھوٹا حصہ ہے، مائکرو اسپاٹ ہے، مائکرو اسپاٹ بالکل انتہائی چھوٹا حصہ. میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. اگر آپ سوئی لے لیں اور پوری زمین پر کہیں رکھتے سوئی کو تو وہ سوئی جتنی جگہ گھیرے گی وہ ریشیو بھی نہیں بنے گا پوری کائنات کے مقابلے میں. اس زمین یہ زمین جہاں بیٹھے نا، یہ جو بچی بیٹھی ہے، اگر اس زمین میں داخل ہو جائے، انٹر کر جائے اور زمین کے سینٹر کو ٹچ کرتے ہوئے زمین کے اس پار چلی جائے تو جانتے ہیں 12,800 کلومیٹر چلتی جائے گی ڈائریکٹ. اس کے بعد زمین کو اس پار پہنچا. اتنی بڑی ہے زمین. لیکن سورۃ الدین میں آپ کو دکھا تھا یہ اس زمین سے تقریباً 13 لاکھ گنا بڑا. 13 لاکھ گنا. یہ زمین اور سورج کو اللہ نے ایسا بیلنس کیا ہے کہ نہ زمین سورج کو ڈسٹرب کر سکتی ہے اور نہ سورج زمین کو اپنی طرف کھینچ سکتا. اتنی دوری پہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کھینچنا بھی چاہے تو نہیں کھینچ سکتا. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ زمین، یہ سورج، مریخ، زہرہ، مشتری، یہ سب مل کر کے ایک سولر فیملی بنتی ہے. یہ سولر فیملی جس کو آپ سور پریوار کہتے ہیں ہندی میں، یہ ایک سولر فیملی کتنی بڑی ہے آپ اندازہ کیجئے ذرا کہ زمین سے سورج کی دوری تقریباً 14 کروڑ کلومیٹر. یہ اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے. یہ پوری سولر فیملی جانتے ہیں ایسی قریب 3 ارب سولر فیملیز ایک گلیکسی میں اور لاکھوں گلیکسیز مل کر کے ایک نیبولا بناتے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. یہ کوئی انسان